اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک سب سے زیادہ ثواب ملنے والی نیکی، احسان اور بلا شبہ تمام کاموں میں نیک انجام والا کام صبر ہے۔ بے شک وہ احسان و کرم جو تو نے کسی کے ساتھ کیا ہے وہ در حقیقت تو نے اپنی جان کے ساتھ کیا ہے اور اس کے ذریعے اپنی عزت کو محفوظ رکھا ہے۔ بے شک جو شخص برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر اور لوگوں کے قصور بخشش سے ڈھانپ، کیونکہ معاف کرنا بہت بڑی تعریف کی بات ہے اور فضیلت کا عنصر ہے۔ احسان ایک ذخیرہ ہے اور کریم وہ ہے جو اس سے ذخیرے کو جمع کرے۔ جو شخص لوگوں سے احسان اور نیکی کرتا ہے اس کی سب لوگ تعریف و تکریم کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ اسے مقدر اور خراب کر دیتا ہے۔ جو شخص سردار ہو کر لوگوں پر انعام و اکرام کرتا ہے وہ بلا شبہ اپنی سیاست اور سرداری کا حق ادا کرتا ہے۔ جو شخص اپنے احسان کو جو وہ لوگوں کے ساتھ پہلے کیا کرتا تھا جب اسے روک دینا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے فراخی اور قدرتی کو زائل کر دیتا ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کے ساتھ برتاؤ نہیں کرتا لوگ اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود ان کے شر سے بھی سلامت نہیں رہتا۔ جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ گویا احسان نہیں کرتا۔ جو شخص اپنے محسن کے ساتھ احسان کو چھپاتا ہے وہ محرومی کی سزا پاتا ہے، اور جو شخص باوجود قدرت کے لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا اس کی قدرت اور طاقت سلب و زائل ہو جاتی ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ لوگوں سے تعریف کی حالت پاتا ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ اپنے کیے کا بڑا پھل پاتا ہے۔ جو شخص احسان اور نیکیوں کا کفر اور ناشکری کرتا ہے وہ اپنے آپ کو قطع تعلق کا مستحق بناتا ہے۔ احسان غنیمت ہے اور کنایت ایک بڑی نعمت ہے۔ احسان جتلانا اور منت رکھنا نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ ایثار ایک بلند پایا احسان اور توفیق خدائے رحیم کی عنایت ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کے کاموں کا انجام نیک ہو جاتا ہے اور اس کے لیے راہیں آسان ہو جاتی ہیں، اور جو شخص لوگوں کے ساتھ فضل و احسان کرتا ہے لوگ اس کی سرداری کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور جوان کے ساتھ نیکی کرتا ہے سب اس کی عادت کے ثنا ہوا رہتے ہیں۔ احسان ایک ذخیرہ ہے، بس تلاش کرو کہ کسی شخص کے پاس چھوڑتے ہو کہ کسی کے احسان کا مکافات کرنا گویا اس کی منت سے آزاد ہونا ہے۔ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا نہایت اعلیٰ درجے کی بخشش ہوتی ہے۔ محسن وہ شخص ہے جس کے افعال اس کے اقوال کی تصدیق کریں، اور نعمت الہی میں فکر بڑی عبادت ہے۔ احسان کرنا بھلے مانس لوگوں کی خصلت اور برائی بڑے لوگوں کی عادت ہے۔ عورتوں پر اپنے بوجھ نہ ڈالو، یعنی جو کام خود نہ کر سکتے ہو وہ ان کے سر پر نہ ڈالو۔ جہاں تک ہو سکے عورتوں سے مستغنی رہو، کیونکہ ان کی عادت ہے کہ وہ اپنے احسان کو بار بار جتلاتی ہیں اور شوہر کے جو احسان ہوتے ہیں اسے بھول جاتی ہیں۔ احسان اور نیکیاں تب ہی ٹھکانے لگتی ہیں جب شریف لوگوں سے کی جائیں۔ نیکی اور بدی کرنے والے کو برابر نہ سمجھو، کیونکہ اس طرح محسن احسان سے متنفر ہو جائے گا۔ اگر احسان آدمی کی شکل میں دکھائی دیتا تو ایسا باجمال ہوتا کہ تمام جہان پر توقیت رکھتا۔ جو لوگ احسان کے لائق ہوں ان سے احسان کیے جاؤ، اس سے تمہارے دشمن ذلیل ہو جائیں گے۔ احسان کو لازم پکڑ کے یہ نہایت عمدہ ذرائع اور بہترین بضاعت ہے، اور اخلاص کو لازم پکڑ کے یہ اعمال کی قبولیت کا باعث اور افضل ترین طاقت ہے۔ برائی کا مقابلہ احسان سے، غفلت کا مقابلہ بیداری سے، اور حرص کا مقابلہ کنایت سے کرو۔ حالت سے ایمان باللہ اور لوگوں سے نیکی و احسان کرنا قیامت کے دن کے لیے بہترین نفع بخشش سرمایہ ہے۔ کسی کے ساتھ احسان کرنا ہو تو ایسے شخص کے ساتھ کرو جو اس کو یاد کرتا اور دہراتا رہے۔
احسان کرنا انسان کو غلام بنا لینا اور منت رکھنا احسان کو خراب کر دینا ہے۔ ہر نیکیوں احسان، ہر ایک عاقل غمگین، ہر ایک حرص ہمیشہ کا فقیر اور ہر ایک قنا غنی رہتا ہے۔ دوستو، احسان کرنے سے آدمی آزاد لوگوں کا مالک ہو جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے وہ ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ مالی احسان مال کے چلے جانے سے مٹ جاتے ہیں۔ جب تک کہ کسی شخص کی تکلیف کو دور نہ کیا جائے وہ کبھی تابع دار نہیں ہو سکتا۔ لوگوں پر احسان کرنے سے قدر بڑھتی ہے اور خاموشی سے عزت و وقار میں زیادتی ہوتی ہے۔ یہ نہایت سعادت مندی کی بات ہے کہ آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرے جو اس کے اہل اور سزاوار ہوں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے میں جلدی اور ان کے ساتھ احسان کرنے میں زیادتی کی کوشش کر، کیونکہ یہ نہایت دیر پز خیر ہیں اور اس سے آدمی ہمیشہ نیک نام رہتا ہے۔ جب کوئی شخص تجھ سے احسان کرے تو اسے ہمیشہ یاد رکھ، اور جب تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اسے بھول جا۔ آدمی کی خوش قسمتی اور توفیق کی بات ہے کہ وہ اپنے فیض اور راز ایسے لوگوں کو بتلائے جو انہیں محفوظ رکھیں، اور احسان ان لوگوں سے کرے جو اسے مشہور اور ظاہر کریں۔ جو شخص کوئی چیز دے کر جتلاتا ہے اس کے احسان میں کچھ لطف نہیں ہوتا۔ خائن لوگوں میں امین سمجھنا ذلت کا نشان اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنا بلند ہمتی کا نشان ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا اقبال مندی کی علالت اور کمینوں کا ساتھ بنانا بار اور بدبختی کا نشان ہے۔ بندوں کے ساتھ احسان کرنے اور ملک میں عدل و انصاف پھیلانے کو لازم پکڑو تاکہ قیامت کے دن گواہوں کی گواہی دینے کے وقت خوف و خطرے سے مامون ہو جاؤ۔ جو شخص اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرتا ہے بہت سے لوگ اس کے خدمت گزار ہو جاتے ہیں۔ جب دنیا کی کوئی چیز چلی جائے تو اس پر غم نہ کر، اور جب کسی کے ساتھ احسان کریں تو اسے مت جتلا۔ ہر نیکی میں احسان اور ہر ایک بھلائی میں امتنان ہے۔ احسان کو ضائع کرنا بہت بڑی مصیبت اور امانت میں خیانت کرنا نہایت بڑی خیانت ہے۔ احسان ایک قسم کا توق ہے جو شکریہ بدلہ دینے سے کھل سکتا ہے۔ جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ اسے ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم پر احسان کو کامل فرمائے اور ہم اس کے سچے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ دشمن پر احسان کرنا ایک طرح کی بڑی کامیابی ذکر خیر ہے۔ ایک بہت عمدہ غنیمت نیک اولاد، ایک اچھا ذکر توفیق عزتی، ایک نہایت اچھا حصہ اور توضع بہت عمدہ شرافت ہے۔ احسان کرنے سے لوگ غلام اور حسن سیرت سے ساتھی مانوس ہو جاتے ہیں۔ احسان سے آزاد لوگ غلام ہو جاتے ہیں، اور احسان سے انسان تابع فرمان بنتے اور منت رکھنے سے احسان مقدر ہو جاتا ہے۔ جو شخص طلب اور سوال کے بغیر عطا کرتا اور سوائے جتلانے کے اپنی نیکی کو کامل کر دیتا ہے وہ احسان کو درجہ کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ نہایت بہترین احسان یہ ہے کہ آدمی شریف لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، اور نہایت حصہ یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ ملے اس پر کنایت کرے۔ لوگوں کے ساتھ جب تک احسان کرتے رہو تو وہ بیٹے اور غلام ہیں۔ محسن لوگوں کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ ان کے نیک کاموں اور اچھی خصلتوں کا ذکر نیک لوگوں کی زبانوں پر جاری رہتا ہے۔ جو شخص احسان اور فضل کو کامل کرنا چاہتا ہے وہ مانگنے سے پہلے لوگوں پر مال خرچ کر دیتا ہے۔ تیری نیکی کا زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو تیرے ساتھ نیکی کرنے سے غافل نہ ہو۔ سب سے اچھا احسان احسار ہے، اور سب سے اچھی رائے اور تدبیر صحبت اخیار بھلے نیک لوگوں کی محفل رکھنا ہے۔ جو شخص احسان کر کے جتلائے وہ اپنی مروت پر ظلم کرتا ہے۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ احسان کرتا ہے اس کے بھائی بند اسے دوست رکھتے ہیں۔ خاموشی کو لازم پکڑو اور تھوڑی سی روزی پر کنایت کر اور اس پر صبر رکھ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خاموشی سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو کل روز قیامت والے دن تم مجھ سے لے لینا۔ کچھ مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے،
اور اگر کسی کے ساتھ احسان کرنا ہو تو ایسے شخص کے ساتھ کرو جو اس کو یاد کرتا اور دہراتا ہے۔ احسان اچھا ذخیرہ دین، اچھا رفیق اور یقین شک کے دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ انسان کے ساتھ جب تک کہ احسان نہ کیا جائے وہ کبھی غلام نہیں ہوتا۔ بہترین صفات ایمان، احسان کرنا اور بدترین خصلت ظلم و تدی ہے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غالب جماعت میں شمار ہو تو اس کا تقوی اختیار کر اور تمام کاموں میں احسان کو ملحوظ رکھ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے احسان اور نیکی کو درجہ کمال تک نہیں پہنچاتا ہے تو وہ اسے ضائع اور برباد کر دیتا ہے، اور جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ اسے مقتدر اور خراب کر دیتا ہے۔ احسان سے لوگوں کے دل قابو میں آ جاتے ہیں اور فضل و کرم سے سب عیب چھپ جاتے ہیں۔ نیک کاموں میں جس چیز کا بہت جلد بدلہ ملتا ہے وہ احسان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو سب سے چیز پسند ہے وہ صبر ہے، اور سب چیزوں میں سے جس کا زیادہ سخت عذاب آتا ہے وہ شر اور طغیان سرکشی ہے۔ سب سے بڑا احسان وہ ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا جائے جو اس کے اہل ہوں، اور سب سے زیادہ پاک مال وہ ہے جو حلال طور سے کمایا جائے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو بندوں کے ساتھ احسان کمائے اور آخرت کے لیے سامان بنائے۔ دروازہ حسانت ہمیشہ حکم الہی سے کھلتا اور بند ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔